آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بے شک یقیناً مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اللہ کے ساتھ ان گھروں میں کسی اور کو مت پکارو. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں مسجد کی فضیلت، اہمیت، عظمت اس حوالے سے گفتگو ہوئی. دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو مسجدوں سے اللہ محبت نصیب فرمائے. مسجد اللہ کا گھر ہے. اس گھر کے بھی کچھ آداب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. کچھ آداب گزشتہ جمعے میں ذکر ہوئے. آج اسی موضوع کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں مسجد نبوی کا معاشرے کی اصلاح میں جو ایک کردار تھا کہ پیغمبر کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مدینے کی ریاست قائم فرمائی، اس ریاست کے جمیع امور مسجد نبوی میں سر انجام پاتے تھے. گویا کہ اسلامی معاشرے میں مسجد اس کا بڑا اہم کردار ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جب سے اس بر صغیر کے اندر خصوصاً انگریز کی حکومت آئی، ان لوگوں کے خلاف سب سے زیادہ جن لوگوں نے مزاحمت کی وہ علم والے اور اہل علم تھے. اسی مساجد اور مدارس سے تعلق رکھنے والے لوگ، جس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ ان لوگوں نے ایک فکر مسلمانوں کے اندر یہ پیدا کی کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو الگ الگ کر دیا۔ مسجد والے ان کا کردار بڑا محدود کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں آج بھی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ مسجد کا کام صرف اتنا ہے کہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور بس مسجد سے فارغ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، صحابیہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیان فرماتی ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں مسجدیں بناؤ۔ مسجدیں بنانے کا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا، فرمایا ہر محلے کے اندر مسجد ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں باوجود اس کے کہ مسجد نبوی موجود تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مدینہ منورہ میں کئی مساجد بن چکی تھیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، فرمایا مسجد بناؤ، اس لیے کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ اسے جنت نصیب فرماتے ہیں۔ وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، فرمایا مسجد بنا کے مسجد کو چھوڑ دینا یہ کوئی کام نہیں کہ مسجد ویران پڑی ہے، اذان کے وقت وہاں اذان نہیں ہوتی، اس کی صفائی کا کوئی اہتمام نہیں، وہاں نماز، وہاں دین کی تعلیم تربیت درس و تدریس واعظ و نصیحت اس کا کوئی سلسلہ نہیں۔ فرمایا ان تنظف، لوگوں مسجدوں کو صاف رکھا کرو، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ وان تطیب، فرمایا مسجدوں کو خوشبو لگایا کرو، مسجد کو خوشبو لگانا، مسجد کو صاف رکھنا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اور مسجد چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، لہذا رب کے گھر میں اللہ کا نام سب سے اونچا ہونا چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد کے اندر اللہ کی توحید پہ آنچ نہ آئے، اللہ رب العزت کی یکتائی، وحدانیت، ربوبیت اور اس کی توحید، اس کا تذکرہ کیا جائے، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں رب کا نام سب سے اونچا اور سب سے بلند۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی تھی کہ لوگوں یہ رب کا گھر ہے، اس میں شور شرابہ بھی نہ ہو، مسجد کے اندر لڑائی جھگڑا، شور شرابہ، فتنہ فساد۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت دی تھی کہ اللہ کے گھر میں پرسکون ہو جائیں، مسجد میں آئیں تو اطمینان قلب نصیب ہو۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور کا واقعہ سیدنا صاحب بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کنت قائما فی المسجد فحبسنی رجل فحسبنی رجل فنظرت فاذا هو عمر بن الخطاب۔ کہتے ہیں کہ مجھے کسی شخص نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی معمولی سی کنکری میری طرف اٹھا کے پھینکی، آواز نہیں لگائی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، پوری اسلامی سلطنت کے امیر اور سردار، مسجد نبوی کے اندر ایک شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انہوں نے بلند آواز میں اسے آواز نہیں ماری۔ فحسبنی رجل، ایک چھوٹی سی کنکری اٹھا کے میری طرف پھینکی، کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا، فاذا هو عمر بن الخطاب، تو وہ خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فاشار الی، تو میری طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ ادھر آئیں۔ سیدنا صاحب کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور وہ مجھے کہنے لگے اذهب الى هذين الرجلين، مسجد میں دو شخص بیٹھے اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے جن کا شور مسجد میں بلند ہو رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جاؤ ان دو آدمیوں کو میرے پاس لے کے آؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز میں آواز دے کے ان کو خود بھی بلا سکتے تھے، لیکن رب کے گھر میں، اللہ کے گھر میں شور شرابہ، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا، اس طرح کی چیز اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سیدنا سعید کہتے ہیں میں ان دونوں شخصوں کو لے کے آیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں من انتما او قال من این انتما، تم دونوں کون ہو؟ یا انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ دونوں کہاں سے آئے ہیں، اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ وہ کہنے لگے من اہل الطائف، امیر المؤمنین ہم مدینے کے رہنے والے نہیں، ہم مسافر ہیں اور ہم طائف سے مدینہ آئے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک قانون جاری کرتے ہیں اور امت مسلمہ کو ایک مسجد کا وقار، مسجد کا احترام اور مسجد کا ادب ایک مسلمان کے دل میں کیا ہونا چاہیے، سیدنا فاروق اعظم نے وہ سبق سنایا، پڑھایا جو اللہ کے نبی سے سیکھا تھا۔ فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مدینہ شہر کے رہنے والے ہوتے، اگر تم مدینے کی بستی کے باسی ہوتے، لأوجعتکما، تو فاروق اعظم آج تمہیں سبق سکھاتے۔ آج عمر کا کوڑا تمہارے اوپر برستا ہے، ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، اللہ کے نبی کی مسجد کے اندر تم اونچی آواز میں شور کر رہے ہو، آوازیں بلند کر رہے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کائنات ہم سب کو یہ توفیق دے کہ مسجد کا ادب، مسجد کی محبت، مسجد کا احترام، اللہ کے گھر میں رب کے مہمان بن کے آئے ہیں، رب کی میزبانی، کیا انداز ہے خالق ارض و سما کا کہ جب تک انسان اللہ کے گھر میں رہتا ہے تو ایسے جیسے جنت سے اس کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، میرے صحابہ جب جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کی زمین پر رب کی مسجدیں یہ اللہ کی جنت کے باغ ہیں۔ جب یہاں آؤ تو فکر تمہیں یہ ہونی چاہیے کہ میں نے یہاں سے کچھ پانا ہے، میں نے یہاں سے کچھ لینا ہے، یہاں سے میں نے خالی ہاتھ لوٹ کے نہیں جانا ہے۔ جس طرح خالی دامن آیا تھا اسی طرح جھولی خالی لے کے نہیں جانا، میں نے اپنی جھولی بھر کے جانا ہے، دامن کے اندر رب کی رحمت کو سمیٹ کے جانا ہے، یہاں سے کچھ سیکھ کے جانا ہے، یہاں سے کچھ پا کے جانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کی روشنی میں اللہ ہمیں توفیق دے ہم مسجد کا احترام کرنے والے بنے، اور مسجد کسی کی ملکیت نہیں، مسجد کسی کی جائیداد اور پراپرٹی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، جو مسجد میں کچھ دیتا ہے یہ مت سمجھا کریں کہ مسجد میں میں نے اب کچھ دے دیا ہے تو اب یہاں میری مرضی چلے گی۔ وہ میرے پیارے بھائی کس کو دیا ہے تو نے؟ کس پر احسان کیا ہے؟ دیا ہے تو اللہ کے لیے دیا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے تو پھر صلہ بھی وہ پروردگار آپ کو عطا کرے گا۔ اگر لوگوں سے ہی آپ کو صلہ چاہیے، لوگوں سے ہی بدلہ چاہیے، لوگوں سے ہی آپ کو کچھ امیدیں وابستہ ہو جائیں، لوگوں سے آپ کچھ توقعات رکھ لیں، تو میرے پیارے بھائی پھر اس دیے کا آپ کو کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ اخلاص اس بات کا نام ہے کہ جو رب کی رضا کے لیے دیا ہے، انما الاعمال بالنیات، لوگوں اعمال
کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ کے لیے دے دیا، رب کے گھر میں دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کو دے دیا. میرے پیارے بھائیوں، اب آپ کے دماغ کے اندر شیطان اس طرح کا فتنہ نہ ڈالے. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھے، کوئی نہیں دیتا تو میرے پیارے بھائی کبھی بھی اس کے اوپر تنقید اور طنز نہ کرے کہ یہ تو کچھ مسجد میں دیتا ہی نہیں. تو میرے پیارے بھائی اگر نہیں دیتا تو کیا اس نے آپ کو دینا ہے؟ اس نے دینا ہے تو اللہ کے گھر میں رب کی رضا کے لیے دینا ہے. دے گا تو رب سے بدلہ پائے گا، نہیں دے گا تو محروم رہے گا. اللہ اس کی نیت کو جانتا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائی، ان المساجد للہ، رب کے گھر میں آنے والا کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین اور محتاج ہے، ہر ایک یہاں اللہ کے گھر میں بیاں برابر ہے. یہی تو اسلام کا حسن اور امتیاز ہے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود. کائنات کے امام نے امت کو یہی سبق دیا تھا، لوگوں ایک ہی صف میں کھڑا ہونا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و ایاز، نہ وہ غلام نہ آقا، یہاں سب برابر ہے. اس لیے کہ یہاں جس شہنشاہ کے سامنے، جس خالق ارض و سما کے سامنے، جس مال کے ارض و سما کے سامنے، جس مالک الملک کے سامنے کھڑے ہو، اس کے سامنے تم سب کی حیثیت کیا ہے؟ ایک معمولی سا انسان، تم سب کی حیثیت رب کے ہاں، اللہ کے ہاں سب برابر ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اللہ نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم سب کے سب اللہ کے ہاں برابر ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں عزت والا، رب کے ہاں تقوی والا جو ہے وہی اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کے عزت دار ہے. اور تقوی کا محل وہ دل ہے، اور دل اس پر نظر میرے رب کی ہے. لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ اللہ کے ہاں عزت کس کی زیادہ ہے. رب نے یہ معاملہ اپنے پاس رکھا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، مسجد اس کے اوپر خرچ کریں تو اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ اب میں نے چونکہ کر دیا، اب میں نے چونکہ دے دیا، اب میرا نام آ جائے، میری تختی لگ جائے. امام نووی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو مسجد بناتا ہے اور مسجد کے اوپر اپنی تختی نصب کرواتا ہے، نام لکھواتا ہے، فَهُوَ بَرِيءٌ مِّنَ الْإِخْلَاصِ. وہ بندہ اخلاص سے ویسے ہی خالی ہوتا ہے. اگر اس کا اخلاص ہوتا تو اس کو ان تختیوں کی ضرورت نہیں تھی کہ میرا نام بلند ہو جائے، میرا نام آ جائے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک شخص وہاں ہے نہیں، کسی دوسرے ملک میں ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہے، اس تک یہ حقیقت پہنچانے کے لیے کہ واقعی ہی جو تم نے دیا اللہ کا گھر ہی اس سے بنا ہے، وہ ایک الگ مرحلہ، ایک الگ بات ہے. لیکن ایک شخص خود یہ چاہتا ہے، اس کی تمنا یہ ہے، جس طرح آج کے دور میں یاد رکھیں ایک نیا شوشہ اٹھا ہوا ہے کہ اللہ کا ولی، وہ کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں. یاد رکھیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو دنیا کہتی ہے یہ اللہ کا ولی ہے، وہ خود اپنے منہ سے نہیں کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. جن کے دل میں رب کا ڈر ہوتا ہے وہ تو اتنا خوف کھاتے تھے. امام شعبی رحمت اللہ علیہ وقت کے امام، کسی نے کہا ایھا العالم، اے عالم، قال لست بعالم، خبردار مجھے عالم نہ کہو، انما العالم من یخشی اللہ. اس لیے کہ عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والا ہو. ممکن ہے میرے اندر ابھی وہ خشیت نہ ہو، وہ تقوی نہ ہو کہ جس کو میں پاک عالم کہلانے کا حقدار بنوں. اس لیے مجھے شعبی کہو، مجھے عالم بھی مت کہو. پیارے بھائیوں، اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے. اللہ ہمیں ریاکاری اور دکھلاوے سے، نمود و نمائش سے اللہ محفوظ فرمائے. پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا ان من اشراط الساعة ان يتباهى الناس بالمساجد. ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسجدوں پہ فخر کریں گے. مسجد عبادت کے لیے ہے، مسجد فخر کے لیے نہیں. ان من اشراط الساعة ان يتباهى الناس بالمساجد. لوگ مسجدوں پہ فخر کریں گے.
کس طرح کا فخر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مسجد ایک ہے ضرورت، ایک ہے مسجد کے اندر کہ بارش سے بچنے کے لیے، سائے کے لیے، نمازیوں کی سہولت کے لیے، نمازیوں کی آسانی کے لیے کہ وہ مسجد میں آئے، انہیں سکون ملے، اطمینان قلب نصیب ہو، دنیا کے ہموم و غموم سے نکل کے آئے ہیں، رب کے گھر کے اندر سکون ملے۔ اور ایک ہے نقش و نگار، مزین کرنا، دیواروں کے اوپر نقش و نگار، لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مسجد میں آئے تو اس کے اندر بیل بوٹے، نقش و نگار کہ انسان کی عبادت کی بجائے توجہ ان نقش و نگار کی طرف ہی رہے، اسے کوئی خبر ہی نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، بس ان زینت کو دیکھتا رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک وقت آئے گا جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے گرجا گھروں کو انہوں نے مزین کیا، اس کے اندر نقش و نگار بنائے، فرمایا تم لوگ بھی ایسا کرو گے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسجد کے اندر جو اصل مقصد ہے ان کی طرف اللہ ہمیں توجہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسجد کی آباد کاری کن امور سے تھی؟ کائنات کے امام نے امت کو جو سبق دیا تھا، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کے دور کی مسجد نبوی، جہاں سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا، مسجد کے اندر سب سے پہلا کام کہ مسجد میں درس و تدریس کا اہتمام، تعلیم و تربیت کا اہتمام، آنے والوں کو اسی طرح بھوکا نہیں بھیجا جاتا تھا، جو آئے کچھ سیکھ کے جائے۔ وہاں تعلیم بالغان کا سسٹم، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، جوانوں کے لیے، ہر عمر والوں کے لیے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے تعلیم کا اہتمام، تربیت، تدریس، فقہ، حدیث اور سنت، اس کو سمجھنا، اس کا طریقہ، یہ سارا سب سے پہلا ہدف اور ٹارگٹ۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھو، جس مسجد کے اندر یہ کام نہیں ہوتا، صرف 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اور چند بوڑھے جن کی کمریں جھکی ہوئی، جن کو اور کوئی کہیں کی کوئی سلسلہ نہیں، وہ چند بزرگ آتے ہیں اور نماز پڑھ کے بس گئے، اور بس اس کے علاوہ اس مسجد کا کوئی کام نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، ہم نے اس مسجد کے اس مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے، سب کی تعلیم، تربیت، وہ صفہ یونیورسٹی، وہ صفہ کا چبوترا، وہ صحابہ کرام کی تربیت اور تعلیم۔ اور آج مسلمانوں کی توجہ، حیرانگی ہوتی ہے، پوچھیں جی مینار پہ کتنے لگا دیے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں، مسجد اس کے یہ بھی ایک ضرورت اور پہچان ہے۔ مسجد جی ایک مینار نہیں، 4 مینار ہم نے بنائے ہیں، اور ایک مینار پہ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ ہم نے لگا دیا۔ جی مسجد میں ترجمہ کلاس چلتی ہے، نہیں جی وہ تو ہمارے پاس بندہ نہیں، مسجد کے اندر اتنی استطاعت نہیں، لوگوں کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ترجمہ کلاس کا سسٹم چل سکے۔ حفظ کی کلاس ہوتی ہے، یہاں کوئی حدیث کا درس ہوتا ہے، یہاں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، یہاں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا کوئی سسٹم ہے۔ سب سے پہلے تو خطرہ اس مولوی صاحب کو ہے، اگر میں نے حدیث پڑھانی شروع کر دی، اگر ترجمہ پڑھانا شروع کر دیا، اگر لوگوں کو دین کی سمجھ آ گئی، تو میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے پھر کھڑا کون ہوگا؟ وہی جو لوگوں کے سر کے اوپر سے نظر اتارنے کے لیے اور گھر کے اندر وہ پتہ نہیں کیا کیا طریقے اور حرفے، لوگوں کے مال بٹورنے کے جو طریقے ہیں، اگر لوگوں کو میں نے دین سکھا دیا، کھرا دین ان کو سمجھ آ گیا، تو پھر میری دکانداری کو خطرہ پڑ جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، اس کا سب سے پہلا کردار یہی تھا، اصلاح امت، معاشرہ، اسلامی معاشرے کی تشکیل۔ وہیں سے پڑھنے والے، وہی اس مسجد نبوی کے تربیت یافتہ، وہ سپہ سالار بھی تھے، وہ کمانڈر بھی تھے، وہ عدالت کے قاضی اور جج بھی تھے، وہ مسجد کے ائمہ اور خطیب بھی تھے، اور وہ ہر شعبے کے اندر قیادت کرنے والے، وہ سپہ سالار اور امت کے رہنما تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان کی تربیت مسجد سے ہوئی تھی۔
ابتدا اور تعلق یہاں سے جڑا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں سب سے پہلے اس مقصد کو کما حق کو تمام مساجد کے اندر اللہ اس کو شروع کرنے کی توفیق دے۔ جہاں چل رہے ہیں یہ سسٹم، اللہ ہمیں انہیں اور مضبوط کرنے کی اور رب کائنات ان کے ساتھ ہمیں معاونت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، مسجد کا ایک اہم کردار یہ تھا کہ مسجد کے اندر آنے والے ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے تھے۔ پتہ ہوتا تھا کہ مسلمان ہے اور مسلمان پھر بے نماز یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان نمازی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں صحابہ کرام کے دور میں یہ تصور نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ مسلمان 5 وقت جب مسجد میں آئے گا اسے خبر ہوگی کون تندرست ہے، کون بیمار ہے، کون کتنے دن سے مسجد میں نہیں آ رہا، اس کی حالت کیا ہے، اس کی خیر خواہی، اس کی ہمدردی، اس کے دکھ درد کے ساتھی، اس کی خوشی غمی میں شرکت، اس کے ساتھ احسان۔ اور مسلمان یہی ہے، انما المؤمنون اخوہ، لوگوں مسلمان تو بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تمام مسلمان بے چین ہوتے ہیں۔ اور آج مسجد سے دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے ہمسائے میں، میرے پڑوس میں جو گھر ہے مجھے یہ خبر نہیں ہوتی، مہینوں بیت جاتے ہیں وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ عیسائی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، وہ کیا چیز ہے، ان کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے یا خوشی کا کوئی مرحلہ ہے، مجھے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ مسجد سے دوری۔ یہ مسجد وہ ایک مرکز تھا، 5 وقت مسلمان آپس میں ملتے، ایک دوسرے کے ہاتھ احوال، ایک دوسرے کی خیر و عافیت، اور پھر 8 دن کے بعد جمعے کا ایک عظیم اجتماع۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں مسجد کے اس وقار کو اللہ بحال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی، اس کا کردار یہ بھی تھا کہ باہر سے جتنے وفد آتے، الگ سے کوئی پارلیمانی ہاؤس نہیں تھا، الگ سے کوئی صدارتی محل نہیں تھا، الگ سے کوئی وزیر اعظم ہاؤس نہیں تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عزت والا، شان والا، عرفہ اعلیٰ رب کائنات نے زمین میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی وقت عبد القیس آتا اور مختلف وفود کے سردار آتے، اللہ کے نبی ان کا استقبال مسجد نبوی میں کرتے، ان کو ٹھہراتے مسجد میں، وہی ان کی ضیافت، وہی ان کے ٹھہرانے کا انتظام۔ کسی نے 1 دن ٹھہرنا ہے وہ بھی مسجد میں، کسی نے 20 دن ٹھہرنا ہے وہ بھی مسجد میں۔ کیوں؟ جب مسجد میں رہے گا وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا دین سیکھے گا، اللہ کا دین اس کے دل میں اترے گا۔ سیدنا ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں سے مسلمان ہوئے، وہ تڑپ کیسے پیدا ہوئی؟ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔ جوان کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے، نحن شبابا، ہم ابھی بالکل بلوغت کے مرحلے کو ہی پہنچے تھے، بالکل جوانی کی عمر۔ فرماتے ہیں اقمنا عنده 20، ہم 20 دن اللہ کے نبی کے مہمان رہے اور اللہ کے نبی نے ہمیں مسجد میں ٹھہرایا، اور 20 دن کے بعد اللہ کے نبی نے ہمیں کہا ارجعوا الی اہالیکم، اب مجھے لگتا ہے کہ تم اداس ہو گئے ہو، اب تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ اور کیا آرڈر دیا؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ مالک بن حویرث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی مجھے کہتے ہیں مالک اپنے قبیلے میں جا رہے ہو، نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے 20 دنوں میں تم نے محمد مصطفیٰ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ تعلیم تھی، یہ تربیت تھی۔ اذان کا طریقہ سکھایا، اذان کون کہے، نماز کون پڑھائے، نماز کا مکمل طریقہ سکھایا، سمجھایا۔ کس کو؟ مالک بن حویرث کو، جن کو 20 دن تک مسجد نبوی میں محمد مصطفیٰ نے بطور مہمان ٹھہرایا۔ پیارے بھائیو، اللہ کے نبی کی مسجد، اس کے اندر ایک اور اہم مسجد نبوی کا جو کردار تھا، آج معاشرے کے اندر کتنی چوریاں، کتنی ڈکیتیاں، کتنی بد امنی، یہ زنا کاری کے اڈے،
یہ فحاشی اور یعنی اور کتنی عورتیں عزتوں کو نیلام کرنے والی، کتنے ایسے لوگ بے بس اور مجبور ہو کر، یہ سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن کچھ واقعی ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کو کوئی خبر نہیں، حالات کیسے ہیں، گھر میں کیا حالات ہیں، کتنے دن سے واقع ہیں، کتنے دن سے حالات اس ڈگر تک پہ چل رہے ہیں کہ اب وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتا ہے، کہتا ہے مرنا ہے تو مر جائیں، بچوں کو اس کیفیت میں نہیں دیکھا جاتا۔ کتنی بیوہ عورتیں عزتیں بیچ کر اپنے یتیم بچوں کا پیٹ پالنے پہ مجبور، کیوں؟ مسلمانوں نے مسجد کا جو ایک مقام تھا، بیت المال، مسجد نبوی کے اندر جتنا مال آتا تھا محمد مصطفیٰ کی مسجد نبوی میں آتا، وہاں سے ضرورت مند بھی لیتے، فقراء بھی لیتے، مساکین بھی لیتے، وہاں سے معاشرے کے کمزور طبقے کے ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا۔ بیت المال کا سسٹم، بیت المال کا نظام یہ اللہ کے نبی نے دیا تھا مسلمانوں کو۔ لوگوں مسجد میں بیت المال، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بحرین فتح ہوا، وہاں سے مال غنیمت پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں پھیلا دیا، جو ضرورت مند ہے آگے اللہ کے نبی نے وہاں سے جس کی جتنی ضرورت تھی سب کو دے دیا۔ فرماتے جتنا مال غنیمت تھا سب ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، مسجد کا صحن بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی اس وقت اٹھے جب وہاں ایک درہم بھی باقی نہیں تھا، سب کا سب اللہ کے نبی نے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگوں کی ضرورتیں یہاں سے پوری ہوتی تھیں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ توفیق دے، مسلمانوں کو یہ اللہ رب العزت یہ فکر نصیب فرمائے کہ مسجدوں کے اندر یہ بیت المال کا ایک سسٹم، وہاں سے غرباء اور ضرورت مند لوگ، کتنی ایسی مساجد ہیں آج بھی جن کو اللہ نے شعور دیا، جن کو رب نے ہوش دی، اور کئی مساجد تو ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے واقعی نمونہ اور آئیڈیل کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ایک مسجد اس وقت بھی موجود ہے رحمت للعالمین کے نام سے، آپ اس مسجد کو، اس کا وزٹ کریں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ ڈاکٹر عبید الرحمن بن بشیر حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے کیا وہاں ایک سسٹم قائم کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی یہ شعور اور اللہ ایسی توفیق سے نوازے۔ رب نے دیا ہے جتنا دیا ہے اپنی ضرورت سے زائد دیا ہے، آج موقع ہے اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا سلسلہ شروع کر جائے۔ پیارے بھائیوں، مال یہاں رہ جائے گا، ساتھ کچھ نہیں جائے گا، لیکن جو نیکی کا سلسلہ شروع کر دیا وہ جب تک جاری رہے گا اللہ اس کا اجر ضرور عطا فرماتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، مسجد نبوی وہ بیت الفقراء بھی تھی، جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، وہ فٹ پاتھوں پہ نہیں سوتے تھے کہ رات کو گاڑی اوپر چڑھا دے اور جان ہی چلی جائے، رات کو آ کے گردن ہی کاٹ جائے کہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، رات کو کوئی اٹھا کے لے جائے اور عزت ہی لوٹ لے۔ وہ کہاں ہوتے تھے؟ بیت الفقراء، مسجد نبوی جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، وہ کہاں ٹھہرتا تھا؟ مسجد نبوی کے اندر۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرا گھر نہیں تھا مدینے میں، عمر کا گھر تھا، حالانکہ سیدنا عمر والد ہیں عبداللہ بن عمر کے۔ فرماتے ہیں جب تک میری شادی نہیں ہوئی، جب تک میرا اپنا ذاتی گھر نہیں تھا، میں رات مسجد نبوی میں گزارا کرتا تھا، سوتا مسجد میں تھا۔ کسی کا گھر میں کوئی جھگڑا ہو جاتا، ناراضگی ہو جاتی، وہ بھی رخ کس کا کرتا؟ مسجد نبوی کا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف قصہ ہے، سیدہ فاطمہ سے ناراض ہوئے، گھر میں قیلولہ نہیں کیا، اللہ کے نبی تشریف لائے، پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آج مجھ سے کچھ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، لیکن کہاں گئے کوئی خبر نہیں۔ اللہ کے نبی کہاں گئے؟ مسجد میں۔ دیکھا سیدنا علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، جسم مبارک پہ مٹی لگی ہوئی ہے، کہا قم یا ابا تراب۔ جس کا گھر تھا اسے بھی جب حاجت ہوتی، ضرورت مسجد کے اندر، حتیٰ کہ صرف مردوں کا نہیں، صحیح بخاری میں تو اس عورت کا قصہ بھی موجود ہے جس عورت پر ظلم ہوا، ایک قبیلے نے ظلم کیا کہ چوری کا الزام لگایا، اس وقت مسلمان نہیں تھی، ہار بچی کا گم ہوا، قبیلے والوں نے اس لونڈی
پر جو کالے رنگ کی تھی الزام لگایا کہ اس نے چوری کی ہے، حتیٰ کہ ظلم پہ اترے، اس حد تک چلے گئے کہ اس سے برہنہ کر کے اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لینے پہ اترے۔ میرے رب نے پھر اس مظلومہ کو اس ظلم سے نجات دلائی کہ ایک چیل جو اس ہار کو اٹھا کے لے گئی تھی وہاں وہ آئی اور اس نے سب لوگوں کے سامنے وہ ہار نیچے پھینکا۔ یہاں علماء نے ایک مسئلہ اخذ کیا، امام بخاری نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ مظلوم اگر کافر بھی ہو میرا اللہ اس کی مدد کرتا ہے، ظالم وہ مسلمان بھی ہو اللہ نے اس کا بھی ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے، مظلوم جو بھی ہو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ عورت پھر مسلمان ہوئی اور کہاں رہتی تھی؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کا گھر نہیں تھا، اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے کونے میں خیمہ لگوا دیا، یہ عورت اس مسجد میں رہا کرتی تھی اور اس خیمے میں اور مسجد کی صفائی بھی کر دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد گویا کہ بیت الفقراء بھی تھا۔ مسجد نبوی کے اندر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی خیمہ مسجد نبوی میں لگایا جاتا ہے، مستشفیٰ، ڈسپینسری، بیماروں کے علاج کا سسٹم پیارے بھائیوں یہ مسلمانوں کا دیا ہوا تھا سلسلہ۔ اسلام کی یہ تعلیمات تھیں، اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچارے جن کے پاس اپنا علاج کروانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے، کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بھاری بھرکم ڈاکٹرز کی فیسیں بھرنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن جب اس موقع پر ان کے درد کو کوئی بانٹنے والا ہو، ان کی تکلیف کو محسوس کرنے والا ہو، پھر اس کے دل میں نہ صرف اس کی محبت آتی ہے بلکہ اس کے مذہب کی بھی محبت آتی ہے، اس کی دین کی بھی محبت آتی ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، صحیح بخاری میں قصہ موجود ہے، اللہ کے نبی نے خیمہ مسجد میں لگوایا، فرمایا سعد زخمی ہے، خیمہ مسجد میں کیا فائدہ ہوگا؟ جو بھی آئے گا تیمارداری کرے گا، اور تیمارداری کرنے والے کو تو اللہ اجر دیں گے ہی، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں۔ وہاں اس بیمار کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ کسی بیمار سے پوچھیں، اور مجھے ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کہتے ہیں مجھے اس نے کہا اللہ کی قسم وہ جو 3-4 سال میں نے بستر پہ گزارے ہیں مجھے آج بھی وہ شخص یاد ہے جو ان دنوں میں میرا حال پوچھنے آیا، وہ آج بھی میرے دل سے نکلا نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، بیماروں کی تیمارداری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی، مسلمانوں نے چھوڑ دیا، کنہوں نے اپنایا؟ عیسائیوں نے۔ آج بھی آپ اس ملک پاکستان کو دیکھیں، باہر کی دنیا کو نہیں، کسی گرجے گھر کے پاس آپ جائیں، آپ کو ان کے گرجا گھر کے ساتھ 2 چیزیں ضرور ملیں گی، ایک مفت تعلیم کے لیے وہاں سکول آپ کو ضرور ملے گا، اور مفت علاج کے لیے وہاں آپ کو ڈسپینسری یا ہاسپٹل ساتھ ضرور نظر آئے گا۔ کوئی گرجا ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس کے ساتھ یہ 2 چیزیں نہ ہوں، مفت تعلیم بھی اور مفت علاج بھی۔ لیکن وہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے، محمد مصطفیٰ کے غلام تھے، جنہوں نے اس نبی کی تعلیم کو اپنانا تھا، انہوں نے ان دونوں چیزوں کو ہی کاروبار بنا لیا۔ کہتے ہیں اچھا اب تو یہ قابو آ گیا ہے، بیمار ہے نا، علاج کے لیے آیا ہے، ٹیسٹ نہیں ہے وہ بھی لکھ دو، پیسے نہیں ہے وہ بھی، کپڑے بھی اتار لو اس کو، تاکہ دوبارہ اس کے اندر ہمت نہ ہو۔ اسلام یہ کہتا تھا یہ سارے سلسلے مسجد سے جڑے ہوئے ہوں، فری تعلیم بھی ہو، اور آج بھی اللہ کے گھروں میں جو سسٹم ہے وہ فری کا ہی ہے، لیکن وہاں فری پڑھنے والے بھی نہیں آتے۔ قرآن فری میں پڑھایا جاتا ہے، حدیث فری میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں ان مسجدوں کے ساتھ وہ سسٹم جڑے، یہاں سے سکول کی بھی وہ تعلیم اور وہ سلسلے آگے چلے، تاکہ دین اور دنیا یہ الگ الگ ہم نے کیا۔ اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں کہ آپ دین کو الگ کر دیں، دنیا کو الگ کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی کی مسجد وہ عدالت بھی تھی، جتنے فیصلے ہوتے تھے وہ مسجد نبوی میں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھگڑوں کے فیصلے بھی کرتے،
سیدنا کعب کا قصہ ابن ابی حضرت کے ساتھ صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہ کے نبی ان کا فیصلہ ایک نے دوسرے سے قرض لینا تھا, جھگڑا فیصلہ مسجد نبوی کے اندر, اس کے جھگڑے کو آپ نے مٹایا مسجد میں بیٹھ کر, لعان مسجد نبوی میں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ ہمیں توفیق دے, اللہ ہمیں یہ فکر دے, رب ہمیں یہ شعور بیدار کرنے کی توفیق دے کہ ہم خود بھی مسجد کے ساتھ جڑیں, مسجد کے وقار کو بحال کریں, مسجد کو عزت دیں, مسجد کو معاشرے کے اندر وہ تمام سلسلے لوگوں کی فلاح کے, لوگوں کی خیر کے, لوگوں کی ہمدردی کے, لوگوں کے لیے قربانی اور اثار. ابھی رمضان کے مہینے کی آمد ہے, کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو روزے رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس راشن نہیں, ضروریات زندگی پوری نہیں, اور اگر ان کو یہ امید ہو کہ ہم مسجد میں جائیں گے, مسجد کو والوں کو بتائیں گے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں, میری خواہش یہ ہے, میرے بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں, مزدور آدمی ہو, محنت مزدوری کرنے والا, اب روزہ رکھ کے اتنی مشقت ممکن نہیں, اگر میرے لیے کوئی اس طرح کا انتظام ہو جائے میں روزہ رکھنے کے لیے تیار ہوں. میرے پیارے بھائیوں, کتنی ایسی عورتیں, بچے, کتنے ایسے ضرورت مند لوگ, اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے, ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے, ایثار کا جذبہ پیدا فرمائے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.